اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ الطارق کی تفسیر کریں گے۔ یہ 86ویں سورہ ہے قرآن پاک کی، اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس سورت کو ایک بار جس نے سمجھ کے پڑھ لیا، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں، اس عہد حاضر میں، تو اس کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جائے گا اس بات کا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ کسی مخلوق کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ خالق حقیقی رب العزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر معجزات ہی معجزات ہیں۔ قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرار دیا، اس کے بہت سے جو ثبوت ہیں ان میں عہد حاضر میں ایک بہت بڑا ثبوت سورہ طارق ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو جتنا آگے پھیلا سکیں پھیلائیں، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے جن کو خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی فہم ہے، اور وہ لوگ جو کہ دین کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں اور جائز سوال بھی کرتے ہیں جب ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور اس کو دین کو سائنس اور عہد حاضر کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ صورت بہترین پیغام ہے۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر حازم العراج کا، فلسطینی ڈاکٹر ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ میری بہت کم نشست ہوئی، لیکن سورہ طارق کے بارے میں یہ جو معجزاتی باتیں ہیں، خصوصاً پہلی آیات کی اور طارق لفظ کی، اس کے بارے میں بڑے مفصل انہوں نے بات کی، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرف میری توجہ مبذول کروائی، اور وہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے انشاءاللہ۔ اور دوسرا شکریہ ادا کروں گا ایک اور ڈاکٹر کا جنہوں نے کہا ہے کہ ان کا نام نہ بتایا جائے، لیکن ان کا بھی اس تفسیر قرآن کے پورے سلسلے میں اور خصوصاً سورہ طارق میں بہت اہم کردار ہے، اور میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ اب یہ لفظ طارق جو ہے، یہ عربوں کے لیے کافی حد تک ایک نیا لفظ تھا، کیونکہ جو فعل ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے ترکہ۔ ترکہ کا مطلب ہے کھٹکھٹانا، دستک دینا، اور یہ استعمال ہوتا ہے مثلاً دروازے پہ دستک دینے کے لیے، طرق الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس سے یہ اسم نکالا گیا اس فعل سے، جس کو کہا گیا الطارق، اور الطارق کا مطلب ہے وہ جو بار بار کھٹکھٹائے، ایک ہی ردم میں لگاتار کھٹکھٹائے ہی جائے۔ الطارق کوئی ایسی چیز جس سے کھٹکھٹانے کی آواز آئے بار بار۔ اب مفسرین، علماء کرام اور جتنے بھی قرآن کو جاننے والے سمجھنے والے لوگ تھے، وہ 1400 سال تک اس معاملے میں بہت بے چین رہے کہ یہ طارق کیا ہے اور اس کو کیوں استعمال کیا گیا، اور بہت سے انہوں نے دلائل دیے، بہت سی توجیحات بیان کی، لیکن اللہ تعالیٰ خود اگلی آیت میں فرماتا ہے وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ طارق کیا ہے، اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں النجم الثاقب، یہ ایک قسم کا ستارہ ہے جس کی روشنی اندھیروں کو چیرتی ہوئی آتی ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے مسئلے پیدا ہو گئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں پہ کھٹکھٹانے والا ہے طارق، لیکن آسمان سے تو کوئی آواز آتی نہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے ایک ستارہ، اور اس کی روشنی چیرتی ہوئی آتی ہے تاریکیوں کو، بالکل ان کے اندر کوئی بھی رکاوٹ آپ کھڑی کر دیں، ان رکاوٹوں کو چیر کے ان کو عبور کر کے آ جائے گی، اور ایسی کوئی روشنی کسی ستارے کی نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی ستارے دیکھتے ہیں ان کی روشنی تاریکی کو چیر کے نہیں آ سکتی۔ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے رات کو، دن کے وقت آپ سورج کو دیکھ کے آنکھیں بند کریں تو پھر بھی روشنی آتی ہے، آنکھوں کو محسوس ہوتا ہے کہ روشنی ہے۔ دن کو آپ کمبل اوڑھ کے بھی لیٹ جائیں سورج کے نیچے، رضائی کر کے بھی لیٹ جائیں، تو پھر بھی روشنی اندر آئے گی۔ تو یہ ہوتی ہے وہ روشنی جسے آپ ثاقب کہیں، جو کہ چیرتی ہوئی آئے، لیکن رات کے کسی بھی ستارے میں ایسی چیز نظر نہیں آئی، نہ تو آواز نہ ایسی روشنی۔ تو لوگ کافی سالوں تک، صدیوں تک پریشان اور حیران رہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور 1400 سال پہلے سننے والے شخص کے لیے، خاص طور پہ اگر وہ کافر ہے اور وہ دین کو رد کر رہا ہے، اس کے لیے تو بالکل ہی یہ بات بڑی مشکل تھی سمجھنا۔ اب فاسٹ فارورڈ کیجئے، مستقبل میں آئیے، تو ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں 28 نومبر
1967 کو، 28 نومبر 1967. تو ایک خاتون ہیں جی جو کہ آئرش نژاد ہیں، نام ہے ان کا جوسلن بیل برنیل، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. ان کے جو سپروائزر ہیں جو ان کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، سرپرست ہیں، ان کا نام ہے اینٹنی ہیوش. اور جناب یہ رات کو تاریکی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، والسماء، آسمان کی طرف ٹیلیسکوپ لگایا ہے اور ریسیپٹر لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے آنے والی روشنی جو ہے اس کو دیکھا جائے اور جانچا جائے. اور جب یہ آسمان کے خاص حصے کو دیکھ کے تحقیق کر رہی ہیں تو ان کو ایک آواز سنائی دی. تو وہاں سے خلا کی گہرے 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 علاقوں سے، جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، بالکل اندھیرا ہے، ایک آواز سنائی دی. اور میں آپ کو وہ آواز سناتا ہوں کہ آواز کیا ہے. اب جناب جب جوسلن صاحبہ کو یہ آواز سنائی دی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تو وہ پریشان ہو گئی. وہ سوچنے لگیں کہ اتنی بہترین آواز جو کہ ایک خاص مقررہ وقفے سے آ رہی ہے، دستک کی آواز، یہ یقیناً کوئی غیر انسانی خلائی مخلوق ہے جو سگنل بھیج رہی ہے. تو انہوں نے اس کا نام رکھا جی LGM-1، لٹل گرین مین 1. تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے سبز قسم کے جو خلائی مخلوقات ہیں ان کی طرف سے یہ سگنل آ رہا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو خلا کے مختلف حصوں سے ایسی آواز پھر آنا شروع ہو گئی، اور کہیں پہ یہ جو دستک کی آواز ہے یہ بہت تیز ہے، کہیں پہ بہت ہلکی ہے. اب دوبارہ سنیے گا. اب جوسلن صاحبہ نے اپنے سپروائزر کو، سرپرست کو، استاد کو، اینٹنی ہیوش کو کہا کہ اس پہ تحقیق کیجئے. تو دونوں نے مل کے تحقیق کی. تو انہیں پتہ چلا کہ یہ دستک کی آواز جو آ رہی ہے یہ خلا کی گہرائیوں میں بہت دور کسی ایسے ستارے سے آ رہی ہے جو دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ ستارہ جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس سے نکلنے والی جو روشنی ہے وہ نظر آنے والی روشنی نہیں، وہ پینیٹریٹ کرنے والی، یعنی تاریکیوں کو چیر کے آنے والی روشنی ہے کہ جو ہر قسم کی رکاوٹ کے اندر سے گزر کے آتی ہے. اور اس کو کہتے ہیں الٹرا ہائی انرجی کاسمک ریز. اور ان کا جو ماخذ ہے وہ ایک ایسا ستارہ ہے جو کہ بالکل سکڑ چکا ہے، اتنا سکڑ چکا ہے کہ اب وہ بمشکل 15-20 کلومیٹر کے سائز پہ ہے. تو یقیناً نظر نہیں آئے گا. 15-20 کلومیٹر کی چیز تو آپ کو ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں نظر نہیں آتی. تو یہ تو بالکل خلا میں نظر نہیں آتا. اور یہ اس کے اندر مادہ اتنا سکڑ چکا ہے کہ ایک چمچ اگر اس میں سے مادے کی اٹھائی جائے تو وہ 1 ارب ٹن سے زیادہ وزن اس کا ہو. تو اس ستارے کو انہوں نے نام دیا پلسار کا. پلسار کا مطلب ہے جو بار بار دھڑکے، الطارق. وہی نام جو اللہ نے قرآن میں دیا، اسی کی انگریزی میں تشریح کر کے ترجمہ کر کے انہوں نے پلسار کہہ دیا، دھڑکنے والا. اور پتہ چلا جی کہ یہ ایک نیوٹرون سٹار ہے اور یہ گھومتا ہے، گول گول گھومتا ہے. اور اس کے گھومنے کی وجہ سے اس کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ وقفے سے نکلتی ہیں. اور ایسے بہت سے اور ستارے ملے. کچھ جو ہیں وہ 1 سیکنڈ میں 11 دفعہ گھومتے ہیں، کوئی 1 سیکنڈ میں 30 دفعہ، کوئی 1 سیکنڈ میں 174 دفعہ، اور کچھ تو 1 سیکنڈ میں 642 دفعہ گھومتے ہیں. اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں اور ان کے اندر سے وہ تیزی سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور دستک کی آوازیں آ رہی ہیں. بعد میں اس تحقیق پر جوسلن کے استاد محترم اینٹنی ہیوش صاحب جو تھے ان کو نوبل انعام دیا گیا. جوسلن کو نہیں دیا گیا، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تفسیر کرا دی جوسلن اور اینٹنی سے. والسماء والطارق، آسمان کی طرف دیکھا اور ان کو دستک کی آواز آئی. وما ادراک ما الطارق، اور اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتہ چلے گا، تمہیں بھلا کیسے علم ہوگا کہ یہ طارق کیا ہے. اور یہی ہوا. انہوں نے کہا یہ تو خلائی مخلوق کا سگنل آ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا النجم الثاقب، یہ تو ایک ستارہ ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ چیرتی ہوئی اندھیروں کو آتی ہے، دکھائی نہ بھی دے تو چیرتی ہوئی آتی ہے. اور وہی انہیں پتہ چلا کہ یہ پلسار ہے، نیوٹرون سٹار ہے.
اور الٹرا ہائی انرجی کاسمک ریز نکل رہی ہیں۔ اب اگلی آیت بظاہر یوں لگتا ہے کہ بالکل منقطع ہے پچھلی آیات سے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ سنیے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ علماء اور مفسرین اس پہ بھی کافی جزبز ہوئے کہ اچانک ستاروں سے معاملہ انسانوں کے اوپر حفاظت کرنے والے نگہبان کا کہاں سے آ گیا۔ تو انہوں نے قرآن مجید میں باقی جگہوں پہ دیکھنا شروع کیا کہ اور کن جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ تو سورہ الانفطار جو ہے، سورہ 82 جو سورہ ہے، اس کی 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بلا شبہ تم پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین 11ویں آیت ہے، معزز لکھنے والے، کاتب نگہبان فرشتے 12ویں آیت ہے، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی، لفظ حافظ استعمال ہوا جس کو سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے فرشتوں کی، کرامن کاتبین۔ ہمیں حدیث سے پتہ ہے کہ دونوں کندھوں پر ایک ایک فرشتہ ہے جو حساب کتاب لکھ رہا ہے، ہر عمل لکھے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کی سورہ طارق میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ آسمان کو دیکھو اور اس میں اس طارق ستارے کو دیکھو جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی شعائیں تم تک پہنچ رہی ہیں اور دستک کی آواز تمہیں سنائی دے گی۔ اس کی شعائیں سب کچھ چیر کے، اندھیروں کو چیر کے، رکاوٹوں کو چیر کے تم تک پہنچا رہا ہوں میں۔ اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہیں، موجود ہیں، اور ہر چیز کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہر چیز تم کو نظر آئے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کون سا وقت ہوگا جب ہمیں ان فرشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور بتائے گا۔ تو یہاں پر اب دیکھیے 1400 سال کے بعد یہ 34 آیت بالکل فٹ آ گئی پہلی 3 آیات کے ساتھ۔ اس سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ایک مختلف موضوع ہے، لیکن نہیں، یہ وہی موضوع ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جس طرح تم اس پلسار نیوٹرون سٹار کو، الطارق کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہے، اور اس کی شعائیں تم تک صدیوں سے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سالوں سے آ رہی ہیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں تھا اور آگے چل کے پتہ چلا۔ اسی طرح یہ فرشتے بھی ہیں، یہ بھی حساب کتاب رکھ رہے ہیں، تمہارا ادراک اور سمجھ نہیں ان چیزوں کی ابھی۔ اور ابھی اس چیز سے انسان باہر نکلا نہیں، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیلنج دے دیا، فرمایا فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک ایسے پانی سے جو تیزی سے خارج ہوتا ہے، جس طرح کوئی چیز پانی میں اچھال پیدا ہوتا ہے یا برسٹ آؤٹ ہوتی ہے کوئی چیز، اس طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے انسان کو کہ ہاں، انسان جو ہے وہ نطفے سے اور بیضے سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب بیضہ بھی نکلتا ہے عورت کے اووری میں سے، تو وہ اس کو چیر کے نکلتا ہے اور برسٹ کر کے نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ پانی بھی نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید اور خلیے بھی نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح نطفہ بھی جب نکلتا ہے منی میں، تو وہ بھی پانی کے ساتھ نکلتا ہے اور اس میں ایک اچھال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آیت نمبر 7 جو ہے وہ ایک دم انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یخرج، خراج، نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے میں تمہیں پیدا کیا ہے نا، اس کا جو خراج ہے، جو نکلنا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے ہے۔ اب یہاں پر تو انتہائی بڑے اعتراضات اٹھائے گئے، اور صدیوں تک سائنسدانوں نے بھی اور دین پہ کام کرنے والے لوگوں نے بھی اس کو سلجھانے کی کوشش کی، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کیوں کی جو کہ ایک ان پڑھ جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ جو نطفہ ہے وہ ان غدود سے پیدا ہوتا ہے جو کہ مرد کے جسم کے باہر پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو کہ بیضہ ہے وہ عورت کی اووری سے پیدا ہوتا ہے جو اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا عضو نہیں ہے جو کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلے۔ وہاں تو گردے پائے جاتے ہیں، وہاں تو دیگر عضو پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی؟
اور یہ بات بالکل واضح ہے. اگر ایک ان پڑھ انسان اس بات کو جانتا ہے تو پھر کتاب میں یہ لکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ لکھنا، اس میں کوئی حکمت ہے. اور یہ حکمت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. لوگوں نے طرح طرح کی تعویلیں دیں، لیکن آخر میں سب اس پہ ہی متفق ہوئے، مفسرین بھی اور علماء کرام بھی، کہ بھئی بات ہوئی ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان کی، ہمیں نہیں پتہ کیسے، لیکن بس وہاں سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پچھلی صدی میں ایک نئی سائنس کا وجود آیا جس کو کہتے ہیں ایمبریولوجی، اور اس میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ انسان کس طرح بنتا ہے. تو جب یہ نطفہ آتا ہے اور بیضہ ملتے ہیں تو اس سے رحم مادر میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے دوران کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کس طرح ارتقاء ہوتا ہے حمل کا ایک پورے انسان میں. تو ایک بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی کتاب میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی ہے، ڈاکٹر کیتھ ایل مور. ان کی کتاب ہے دا ڈیولپنگ ہیومن، اور اس کے 8ویں ایڈیشن میں وہ فرماتے ہیں کہ 26 ہفتے پہ جا کر انسان کے جو جنسی اعضاء ہوتے ہیں، ٹیسٹس مردوں میں اور اووریز عورتوں میں، یہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان جو جگہ ہے نا، جس کو کہتے ہیں پوسٹیریئر ایبڈومینل وال، وہاں سے یہ نیچے اترنا شروع کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جدید تحقیق کے مطابق کہ یہ دونوں عضو جو ہیں، ٹیسٹس اور اووریز، جن کے اندر سے نطفہ اور بیضہ بنتے ہیں، ان دونوں کی جو نشو و نما ہے اور ابتدا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ نیچے اترتے ہیں 26ویں ہفتے میں حمل کے، اور نیچے اتر کے عورتوں کے ہاں اووریز پیٹ میں رہ جاتی ہیں اور مردوں کے ٹیسٹیز اترتے اترتے جسم سے باہر آ کر ٹھہر جاتے ہیں. اور یہ بات 1400 سال پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر کے لکھ دیا کہ کہاں سے یہ دونوں چیزیں اصل میں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے بعد بھی جو ان کی خون کی ترسیل ہے وہ اسی علاقے سے ہو رہی ہے. وہیں ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے خون کی نسیں جو ہیں، شریانیں اور ورید، وہ آ رہے ہیں نیچے اور آ کے ان کو خون پہنچا رہے ہیں. تو ان کے اندر جو بھی بن رہا ہے، چاہے وہ عورت کا بیضہ ہے یا مرد کا نطفہ ہے، اس کے خون کی ترسیل، اس کی وریدیں اور شریانیں اسی جگہ سے نکل کے آ کے ان کو نشو و نما کر رہی ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. رجعی کا مطلب ہے پلٹ کر جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں تمہیں ایمبریولوجی سکھا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے کے بعد تمہاری ارتقاء کیسے ہوتی ہے، تم کیسے آگے آتے ہو، پھر انسان بنتے ہو، پھر بڑے ہوتے ہو، اس کے بعد تم مر جاتے ہو. تو میں تمہیں واپس بھی اسی طرح لے کے جا سکتا ہوں. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں، تمہارے عضو جو ہیں، یہ کہاں کہاں سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں اور کیسے تمہاری تخلیق ہو رہی ہے. تو میں یہ سب بتانے والا رب تمہیں واپس دوبارہ اسی طرح سے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں. یہاں ایک لمحے کے لیے انسان رک جاتا ہے اور سانس لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا راز جو ہے اس قرآن میں رکھے ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں آج سمجھ نہیں اور اگلی صدیوں میں جا کے سمجھ آئیں گی، اور کئی چیزوں کی قیامت تک سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ سب چیزیں اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دی. اور جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو پڑھ رہا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ اس آیت تک پہنچ کے لوگوں کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوم تبلی السرائر، وہ دن جب سارے پوشیدہ راز کھل جائیں گے. تو وہ دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جب اللہ تعالیٰ یہ سارے راز کھول دے گا. یہ پلسار، یہ نیوٹرون سٹارز، یہ ایمبریولوجی، انسان کی تخلیق، اور وہ سب چیزیں، فرشتے، کرامن کاتبین، جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں اور جو نہیں جانتے، وہ سارے راز اللہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دے گا. اور اس دن کیا ہوگا، فما لہو من قوت ولا ناصر. اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. اگلی آیت میں ایک اور بہت بڑا راز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو پلٹ کے آنے والا ہے. اب یہاں ایک دفعہ پھر مفسرین اور علماء کے لیے سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ پلٹ کے آنے والا آسمان کون سا ہے.
اور پھر قرآن مجید میں باقی صورتوں میں جب دیکھنا شروع کیا تو الانبیاء، سورہ الانبیاء 21ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 104 نظر آئی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے. پرانے وقتوں میں ایک چیز ہوتی تھی تومار، اس کے اندر کاغذ کو لپیٹتے تھے، تو کاغذ کو پہلے پھیلایا جاتا تھا، اس پہ لکھا جاتا تھا خط، پھر اس کو گول لپیٹا جاتا تھا تومار میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان ابھی تو یہ بالکل پھیلا ہوا ہے کاغذ کی طرح، اس کو میں لپیٹ دوں گا تومار میں جیسے لپیٹا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا اسے پہلے بنایا تھا ہم نے دوبارہ اس کو دہرائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے بھی میں نے ایسے بنایا، اس کو پھیلایا، پھر اس کو لپیٹا، پھر پھیلاؤں گا، پھر لپیٹوں گا، اور نئے سرے سے پھر پھیلاؤں گا. وعدن علینا ان کنا فاعلین، ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں اور ہم اس کو پورا کریں گے. تو تخلیق کے کائنات کا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ کن فیکون ہوا، کچھ بھی نہیں تھا اور وجود میں سب آ گیا، اور جو تخلیق ہوئی وہ پھیلی ہوئی ہے اور پھیلے جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سب کو لپیٹ دوں گا، اور میں ایسا پہلے بھی کر چکا ہوں اور میں دوبارہ کروں گا، اور پھر نئے سرے سے ابتدا کروں گا. اور آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ کائنات جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ایک ایسی جگہ سے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ایک دم بگ بینگ ہوا ان کے بقول، اور اس کے بعد جسے ہم کن فیکون کہتے ہیں، اس کے بعد کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا، اور آج بھی کائنات پھیلے جا رہی ہے. لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کا پھیلاؤ ایک دن رک جائے گا اور یہ سکڑنا شروع کر دے گی، اور یہ سکڑ کے واپس ایک چھوٹے سے نقطے پہ مرکوز ہو جائے گی جو نظر بھی نہیں آتا، جس کو انسانی ہاتھ پہ رکھ دیں تو نظر نہ آئے، اور پھر وہاں سے یہ دوبارہ پھیلے گی. اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور دوبارہ بھی ہوگا. وہی چیز جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور وہی چیز جو سورہ طارق کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ آسمان کی تو ذات، اس کی تو تخلیق ہی ایسی ہے کہ اس نے واپس آنا ہے، اس نے پلٹنا ہے. جس طرح ایک الاسٹک ہوتی ہے، اس کو آپ کھینچیں تو وہ پھر واپس اپنے مقام پہ آتی ہے. تو آسمان کی تو ذات ہی میں نے ایسی بنائی. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی. اب اس پہ غور کیجئے کہ آج سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، اور زمین کے اندر اتنا پریشر ہے لوہے کا اور لاوے کا. زمین کے بالکل درمیان میں لوہا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے لاوا ہے مائع شکل میں، اور اس کا اتنا پریشر ہے کہ وہ ہر وقت باہر آنے کو، پھٹنے کو تیار ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر کے میخوں کی طرح گاڑ دیے، جو قرآن کہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ہل نہیں رہے. اور پھر بھی جگہ جگہ زمین کے اندر سے آپ کو لاوا نکلتا ہوا، آتش فشاں پھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. نئے نئے جزیرے نمودار ہوتے ہیں سمندروں میں، کیونکہ لاوا سمندر کی تہہ سے نکلتا ہے، پانی کے اوپر آتا ہے اور نئی زمین بنا دیتا ہے. تو زمین کی فطرت ہے پھٹنے کی، آسمان کی فطرت ہے پلٹنے کی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو 1400 سال کے بعد پتہ چلیں. لیکن میرے رب، میرے اللہ نے یہ چیز قرآن میں 1400 سال پہلے کہی، اور ان چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ ایک بہت محکم بات ہے، یہ بہت ہی واضح اور صاف بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جچی تلی ہے، جیسے کسی بات کو سوچ سمجھ کے کہا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی مذاق نہیں. تم لوگ اڑا لو مذاق 1400 سال تک کہ یہ کھٹکھٹانے والا طارق کون سا ستارہ ہے، اور کون سی روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر کے آ رہی ہے، کون سے فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہر کندھے پہ ایک بیٹھا ہے اور نظر نہیں آ رہے، اور کہاں سے نطفہ اور بیضہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکل کر آ رہا ہے، اور آسمان کون سا پلٹنے والا ہے، اور زمین کون سی پھٹنے والی ہے. یہ باتیں جچی تلی باتیں ہیں، مذاق کی باتیں نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ سارے اسرار کھلیں گے، اور پھر اس دن جس دن ہم حاضر ہوں گے اللہ کے ہاں، تو یوم تبلی السرائر، اس دن تو سارے کے سارے راز کھل جائیں گے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو لوگ جھٹلاتے ہیں دین کو، جو کافر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انہم یکیدون کیدا،
یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چالیں چل رہے ہیں دین کو رد کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چال کے آگے کوئی چال نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وہ باتیں آپ کو بتا دیں جو اب جا کے سائنس کو سمجھ آ رہی ہیں۔ اب آپ جھٹلا کے دیکھیے، آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو پیغام دو میرا، ان کو بشارت بھی دو، ان کو انذار بھی کرو، ان کو ڈراؤ بھی کہ اگر تم اس پہ نہ چلے اور غلط عمل کیے تو ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن پھر چھوڑ دو۔ ان کو اللہ نے مہلت دی ہے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو پیغام دو اور چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ اس قسم کی چیز کو دیکھتے ہیں قرآن میں تو ہمارا دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے بندہ اپنے سارے سمجھ اور ایمان کو اٹھا کے دوسرے میں منتقل کر دے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ ہر انسان کی اپنی اپنی استطاعت ہے، اور جب تک انسان اپنے دل کو خود نہ کھولے تب تک اللہ کا دین اس میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف ایک قدم بڑھو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا، یعنی فاصلوں کو 10 گنا اللہ کم کر دے گا، لیکن پہلا قدم اٹھانا شرط ہے، اور اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیغام دے کے چھوڑ دو، وہ آہستہ آہستہ سرایت کرے گا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جب وہ یہ قرآن کی آیات اور تفسیر کو جانے گا سمجھے گا تو اس کے دل میں یہ آہستہ آہستہ سرایت کرتا جائے گا۔ مہلت دے دو، وقت دو، تاکہ یہ اچھی طرح سے ذہن نشین بھی ہو جائے، دل میں بھی بیٹھ جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہماری سورہ طارق کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعے کو دوسری سورت کی ابتدا کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اگر چھوٹی صورتیں ہوں تو ایک ہی نشست میں ساری کی ساری تفسیر کر دی جائے، اور اگر بڑی صورتیں ہوں تو ان کی چند آیات کی ہر جمعے کو تفسیر کر کے پوری صورت کو کچھ ہفتوں میں مکمل کیا جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں، کوئی ایسی چیز جو واضح نہ ہو تو ضرور پوچھیے گا، میں انشاءاللہ اپنی طرف سے حتی الوسع کوشش کروں گا۔ مزید آپ اضافہ کرنا چاہیں اس تفسیر میں تو جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ہم سب آپ کے بہت مشکور ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں اس کا اجر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دین اور قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔